اہل سنت والجماعت کے یہاں قربانی کے 3 دن ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحج سے وقت شروع ہوگا اور 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز تک یہ چلے گا وقت۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع القاسانی کتاب العزیہ میں فرماتے ہیں وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْأَضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْحَادِي عَشَرُ وَالثَّانِي عَشَرُ وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الثَّانِي عَشَرِ۔ فرمایا کہ جو قربانی ہے یہ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو ہے، اور کب تک؟ طلوع فجر، 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے لے کے یہ 12 ذی الحج کی عصر تک ہے۔ طلوع فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جہاں قربانی کی یا عید کی نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز تو پھر اس کا وقت شروع ہوگا عید کی نماز کے بعد۔ دلائل نمبر 1 سورۃ الحج آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں اور ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ مخصوص ایام میں، ایام مقررہ میں، وہ ایام مقررہ کون سے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، حضرت امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی وفات 327 ہجری، وہ لکھتے ہیں قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقررہ دنوں میں آئیں، چوپاؤں کا نام لیں، ان مقررہ دنوں سے مراد قربانی کا دن 10 ذی الحج ہے اور 11 اور 12 2 دن اس کے بعد ہے۔ اب دیکھو آیت کی تفسیر کی ہے صحابی نے، اور جب آیت کی تفسیر صحابی کرے تو امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم وفات 405 ہجری، المستدرک الحاکم سورۃ الفاتحہ کی تعداد لکھتے ہیں لیعلم طالب هذا العلم ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل عند شیخین حدیث مسند۔ یہ طالب علم کو بات جان لینی چاہیے کہ صحابی جب حدیث کی تفسیر کرے تو وہ حضرت امام بخاری، امام مسلم کی حدیث مسند ہوتی ہے، تو گویا یہ حدیث مسند ہے ان نے بیان فرمائی۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیت منہ شیء، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے، یعنی 3 دن کے اندر گوشت ختم کرو۔ جب دیکھو 3 دن کے بعد چوتھے دن قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو چوتھے دن قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ ابتدا یعنی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی گنجائش نہیں، لیکن بعد میں آپ نے خود اجازت دے دی کہ تم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ سنن نسائی کتاب الجنائز باب زیارت القبور کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام فامسکوا ما بدا لکم، میں پہلے تم کو منع کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، اب تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ رکھو، اب اجازت دے تم جتنے دن چاہو اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت مل گئی، کیونکہ گوشت رکھنے کی اجازت تو پورا سال ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال بھی رکھنا چاہے تو پابندی نہیں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ پورا سال تک قربانی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ دلیل نمبر 3 احکام القرآن لابی جعفر احمد الطحاوی، اسی طرح موطا امام مالک کتاب الضحایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام،
قربانی کے دن 3 ہیں۔ دلیل نمبر 4 احکام القرآن لابی جعفر الطحاوی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، قربانی کے دن 3 ہیں اور افضل دن وہ 10 ذی الحج ہے، افضل 10 ذی الحج، پھر 11 اور پھر 12۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ تو ہمارا موقف تھا جس پر ہم نے دلائل دیے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔